السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اس کا نام ہے دوسرا موقع، سیکنڈ چانس۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر کسی بھی شخص کے گناہ یاد رکھتے ہیں، اس کی برائیاں یاد رکھتے ہیں اور اس کو کوسنے دے کے جب تک قبر میں نہیں پہنچا جاتے وہ تمام چیزیں اس کو گنواتے رہتے ہیں۔ ہم سب لوگوں نے ایک البم تیار کیا ہوا ہوتا ہے جس کو آپ بدنصیبیوں کا البم کہہ لیں، بیڈ لک کا البم کہہ لیں، گناہوں کا البم کہہ لیں، لیکن اس البم میں کبھی بھی اپنی تصویریں نہیں لگاتے، ہمیشہ دوسروں کی لگاتے ہیں۔ اور اپنے آس پاس موجود ہر شخص میں، ہر وہ شخص جو کام کر رہا ہے، جو کام کرنا چاہتا ہے، جو کامیاب ہے یا کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہم نے من حیث القوم اس کا کوئی نہ کوئی البم تیار کیا ہوا ہے۔ اور بار بار جب وہ شخص نظر آتا ہے اس کے سامنے وہ البم لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو دوسرا کوئی چانس نہیں دیتے، اور یہ تمام روٹین چلی جا رہی ہے اور اسی کے اوپر ہم مسلسل عمل کر رہے ہیں۔ آخر ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیے قیامت کے دن بھی جس کے 51% ثواب ہوں گے نا وہ بخشا جائے گا، اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کسی شخص نے 10 لاکھ گناہ کیے ہیں اور 10 لاکھ ایک ثواب کیا ہے تو سیدھا جنت میں چلے جائے گا۔ قدرت بھی اس کو چھوڑ دیتی ہے، ہم پاکستانی نہیں چھوڑتے۔ 2012 کے اندر میں بیاری فیلو تھا براؤن یونیورسٹی کے اندر، وہاں پڑھے، وہاں پہ ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ انٹرنیشنل پولیٹکس، انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر وہ ہماری ٹریننگ تھی 4-5 ہفتوں کی، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ وہاں ہمارے ایک پروفیسر تھے پروفیسر گلین لوری، ان کو آپ گوگل ضرور کیجیے گا۔ تو انہوں نے گھر کے اوپر دعوت دی، ان کے گھر پر گئے، میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، اتنا وہ آرٹیکولیٹ شخص سے شاید ان کو نوبل پرائز ہی مل جائے۔ انکارسریشن کے اوپر، جیلوں کے اوپر جو سیاہ فام لوگ قیدی ہیں ان کے اوپر زبردست کام ہے دنیا میں ان کا۔ گلین لوری جو صاحب ہیں، انہوں نے 76 کے اندر MIT سے PhD کیا اکنامکس میں۔ اب 76 کے اندر ایک سیاہ فام کا PhD کرنا بالکل ناممکنات میں سے تھا۔ اس وقت تو جو سیاہ فام ہیں وہ بیچارے میٹرک تک بھی نہیں پہنچتے تھے۔ تو اس طرح وہ پہلے شاید بلیک پروفیسر ہوں گے 1976 میں جنہوں نے MIT سے PhD کیا اکنامکس کے اندر۔ 82 کے اندر وہ صرف 33 سال کی عمر میں فل ٹینیورڈ پروفیسر لگ گئے ہارورڈ یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد صدر رونلڈ ریگن نے ان کو اپنے انڈر سیکرٹری آف ایجوکیشن کے لیے چوز کر لیا۔ یہ ہائیسٹ پوسٹ تھی اس زمانے میں جو کسی بھی سیاہ فام کو مل سکتی تھی۔ اس کے فوراً بعد ان کے اوپر کسی لڑکی نے سیکچول ہراسمنٹ کا الزام لگایا، بعد میں اسے واپس بھی لے لیا۔ خیر اس کی وجہ سے وہ جو پوسٹ تھی وہ انہوں نے ڈکلائن کر دی کہ میں نہیں جا سکتا۔ ہارورڈ بھی ان سے چھٹ گیا۔ اس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلے گئے، نشے کے عادی ہو گئے۔ ایک دن وہ روڈ کے اوپر کوکین کے ساتھ پکڑے گئے اور جیل بھیج دیے گئے، اور جیل میں انہوں نے کئی سال گزارے۔ اب آپ ایک بندے کو دیکھیں جو بالکل باٹم آف دی پیرامڈ سے اٹھتا ہے، جا کے MIT سے دنیا کی بہترین یونیورسٹی سے PhD کرتا ہے، ہارورڈ کا پروفیسر بنتا ہے اور ملک کا ایجوکیشن سیکرٹری لگنے والا ہے، اور اس سے 3 دن پہلے اس کا زوال کی کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ خیر جیل میں انہوں نے جب باقی سیاہ فاموں کے حالات دیکھے، تمام چیزیں سوچیں، اپنے حال پہ رحم کیا، اپنے آپ کو دیکھا، تو انہوں نے واپس ایک اچھا نیا انسان بننے کا سوچا کہ میں ٹھیک ہے، میں پروگریسو کرسچین بن کے واپس نکلتا ہوں۔ واپس نکلے، تمام چیزیں کی۔ واپس نکلتے کے ساتھ ہی ان کو بوسٹن یونیورسٹی نے جاب دے دی۔ بوسٹن یونیورسٹی میں وہ کام کرتے رہے اور اس کے بعد وہ واپس براؤن یونیورسٹی میں آ گئے۔ ابھی وہ 17, 18, 19 سال سے براؤن یونیورسٹی کے اندر پروفیسر ہیں۔ اب آپ معاشرے کا ظرف دیکھیں، معاشرے کا بڑا پن دیکھیں۔ آپ کے ملک میں کوئی بندہ اگر 4-5 سال جیل میں رہ کر آئے جس کو نشے میں، شراب کے چکر میں پکڑا ہوا ہو، یا جس کے اوپر سیکچول ہراسمنٹ کا الزام ہو، آپ بتائیں پورے پاکستان میں آپ ان کو چپڑاسی کی بھی جاب دیں گے؟ ہم لوگ نہیں دیتے۔ اگر آپ دنیا میں دیکھیں لوگوں کی داستان، تو دنیا میں جو بھی شخص کامیاب ہوا ہے، کامیاب ہونے سے پہلے وہ ناکام ضرور ہوا ہے۔ آپ ورسٹ پہ ضرور جاتے ہیں بیٹر سے پہلے۔ مثال کے طور پہ آپ سائیکل چلانا شروع کریں تو پہلے دن تو آپ سائیکل کا میڈل لے کر نہیں آئیں گے نا، آپ گریں گے، گھٹنے میں چوٹ لگے گی، سائیکل ٹوٹے گا، ہینڈل ٹوٹے گا، ہلکی ہلکی چلانا آئے گی۔ آپ کھانا پکانا شروع کریں تو یہ حال ہوگا، بہت ساری ہنڈیاں خراب ہوں گی، اس کے بعد شاید آپ کچھ اچھا کھانا پکانے لگ جائیں۔ آپ کرکٹ کھیلنا شروع کریں، آپ فٹ بال کھیلنا شروع کریں، آپ ہاکی کھیلنا شروع کریں، آپ گانا شروع کریں، آپ لکھنا شروع کریں، آپ پڑھنا شروع کریں، آپ بولنا شروع کریں۔ ہر کام میں پہلے ورسٹ آتا ہے اور اس کے بعد بیسٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جب بندہ ورسٹ پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے، اپنی ناکامیوں کے فیز سے گزر رہا ہوتا ہے تاکہ ان سے سیکھ کے کامیاب بن سکے، ہم اس کی تصویریں کھینچ کے البم بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ شخص نظر آتا ہے زندگی میں واپس تو اس کا البم اس کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ہمیں ملتا ہے جو اس شخص کا نام لے رہا ہو اس کے سامنے البم رکھ دیتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بندہ اس کی تعریف کرتا ہو مل جائے تو وہ البم کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ من حیث القوم ہم لوگ نفرت کرتے ہیں آگے بڑھنے والوں سے، کامیاب انسانوں سے، کامیاب اداروں سے، کامیاب کاروبار سے، بزنس سے، اور ہر چیز جو ہم سے آگے نکل گئی ہے اس کو فیئرلی کمپیٹ نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کس طرح اس کو ڈریگ کر لیں۔ ہمارے ملک میں ایک عجیب و غریب کشش شکل ہے، کوئی آپ کے ہاتھ میں آ جائے تو اس کو زمین میں دفنا دیتے ہیں، کوئی باہر نکل جائے، آپ کی اپروچ سے باہر ہو، امریکہ، کینیڈا، UK کہیں چلی جائے تو اسٹار بن جاتا ہے، اور آپ سب کے سب اس کو پوجنے، ہم سب کے سب میں اس میں شامل ہوں، ہم سب کے سب اس کو پوجنے لگتے ہیں۔
تو آپ مثالیں دیکھیں ناکامیوں کی. آپ اریانا ہفنگٹن کو دیکھیں, کتنی مرتبہ 36 سے پبلیشرز نے ان کے مینوسکرپٹ کو ریجیکٹ کر دیا تھا. اب جے کے رولنگس کی داستان پڑھ لیں, اب والٹ ڈزنی کی داستان پڑھ لیں. والٹ ڈزنی نے پہلی کمپنی بنائی اور بینکرپٹ ہو گئی, لا آف اینڈ کو کے نام سے بنائی تھی. اگر وہ بیچارے ملک میں اگر ہمارے ہوتے تو ہم بینکرپسی کے بعد ان کو اخبار پہ اشتہارات لکھ کے اور کورٹ میں بلا کے ان کو بھی تک مار چکے ہوتے. آپ کرنل سینڈرز کو دیکھ لیں, KFC والے جو ہیں, 65 سال کی عمر میں یہ شخص بینکرپٹ ہو گیا, دیوالیہ ہو گیا. جو ان کا ریسٹورنٹ تھا, ایک نیا ہائی وے بن گیا, ساری ٹریفک وہاں سے ڈائیورٹ ہو گئی اور کوئی بندہ ان کو لینے کو تیار نہیں تھا. آج ان کے 15,000 ریسٹورنٹس ہیں دنیا بھر کے اندر. یہ تمام مثالیں ہمیں یہ پیش کرتی ہیں, یہ تمام مثالیں جن کو ہم سکسیزفل مثالوں کے طور پہ پیش کرتے ہیں, یہ کامیابیوں کی داستانیں نہیں ہیں, یہ داستانیں ہیں ناکامیوں کی. ہر کامیابی کے پیچھے سینکڑوں کی تعداد میں ناکامیاں پوشیدہ ہیں. یہ داستانیں ہیں ان تمام ناکامیوں کی جو اس معاشرے نے سہن کی, جو اس معاشرے نے برداشت کی اور اپنا ضرف دکھایا کہ ان لوگوں کو واپس سپورٹ کیا, ان کو عزت دی, ان کو پیسہ دیا, ان کی عزت نفس مجروح نہیں کی, ان کی ناکامیوں کے اوپر بھی ان کو شاباش دی. ان کی ناکامیوں کے باوجود بولا کوئی بات نہیں, پھر چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگے پھر دیکھی جائے گی. ایک دفعہ گر گئے پھر چلو آگے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. امیزون, جیف بیزوس کی آپ مثالیں دیتے ہیں, ان کی زی شاپ جو کمپنی بنائی تھی وہ تو نہیں چلی تھی. آپ صرف یہ دیکھیں پچھلے کتنے اسٹارٹ اپس ان لوگوں کے ضائع ہوتے چلے گئے, اس کے بعد یہ لوگ کامیاب بنے. تو آج سے آئیں, کوشش کرتے ہیں ناکامیوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھتے ہیں, ناکام لوگوں کا ساتھ دینا شروع کرتے ہیں, ناکامیوں کو انجوائے اور سیلیبریٹ کرنا سیکھتے ہیں. جو شخص ناکام آپ کے سامنے ہو جائے اس کی البم پھاڑ کے پھینک دیجئے. جو کیمرے آپ نے رکھے ہیں اپنی یادداشتوں کے اندر, اللہ کے واسطے ان کیمروں کو کہیں جا کے غارت کر آ جائیے. ان لوگوں کو تنگ نہ کریں. جو بھی بندہ کام کر رہا ہے اس ملک کے اندر, اب یقین رکھیں اسے شدید تنقید کا سامنا ہے, اسے شدید مصلحتوں کا سامنا ہے, اسے بہت ساری چیزوں کا سامنا ہے. نہ بول سکتا ہے, نہ لکھ سکتا ہے, نہ سن سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. اس گھٹن کے ماحول میں 2, 4, 10, 12 کچھ لوگ رہ گئے جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ لوگ بھی ان کی تصویریں کھینچنے لگ جائیں گے اور آپ لوگ بھی ان کی جرائم کی کہانیاں بنا کے اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کرنے لگ جائیں گے, جس میں 99% حقیقت بھی نہیں ہوتی. تو رونا اس بات کا ہے. تو وہ ملک کدھر جائے گا اور وہ لوگ کدھر جائیں گے. امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی. میری باتیں سننے کا شکریہ. آپ سب کا ذیشان عثمانی.